جنرل صاحب، یہ معاملہ جو ہے روز بروز اس میں کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں حالات جو ہیں خرابی کی طرف جا رہے ہیں. آج پاکستان کی جانب سے جو رسپانس سامنے آیا ہے اس پر آپ کیا کومنٹ کریں گے؟ کیا یہ مناسب رسپانس ہے؟ یہ بالکل بڑا ایک مناسب رسپانس ہے، یہ بڑا ایک نپت والا رسپانس ہے اور ایک بڑا ذمہ دارانہ جیسی ایک سٹیٹ ہوتی ہے اس کا رسپانس ہے. جیسے آپ نے بڑا اچھا ایک انٹرو دیا اور اس میں بتایا کہ ہمیں لگتا یہ ہے کہ بجائے ہم دنیا، جیسے وہ کہتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، ہم کسی ذمہ دار ملک سے بات نہیں کر رہے بلکہ کسی فلمی اداکاروں سے یا کسی فلم انڈسٹری کے لوگوں سے بات چیت ہے. تو بھارت کا چہرہ جو دنیا کو وہ دکھاتے ہیں وہ ان کا بالی ووڈ دکھاتا ہے. وہ دکھا کے یہ سارے جو بی جے پی کے ایکٹر ہیں یہ بھی خود بھی ایکٹر بن گئے ہیں اور ان کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں. ان کو اس بات کا بھی احساس نہیں ہے کہ انٹرنیشنل جو کنونشن ہوتے ہیں وہ آربیٹریشن کورٹ میں اگر کوئی لے جائے تو اس ملک پہ عالمی پابندیاں لگ جاتی ہیں. تو یہ انڈس واٹر جیسے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا پانی بند کر دیں گے، ان کا باپ بھی بند نہیں کر سکتا. یہ انٹرنیشنل ہے، وہ اس کا ایگریمنٹ ہے، ورلڈ بینک اس کا گارنٹیئر ہے. اس پہ جو سوئٹزرلینڈ میں جو ہے جنیوا کنونشن اس پہ لاگو ہوتا ہے. اس میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس پہ اس کے خلاف رولنگ آ سکتی ہے. یونائٹڈ نیشن میں سیکورٹی کونسل اس کے خلاف جو ہے وہ ریزولوشن پاس کر سکتی ہے. تو یہ گیزڑ بھبکیاں ہیں. اور جیسے بڑا اچھا آپ نے انٹرو میں کہا کہ پاکستان جو ہے کوئی فلسطین نہیں ہے. اب فلسطین میں آپ دیکھیں کہ 2.25 سال ہونے والے ہیں اور ابھی بھی نریندر مودی جو ریسنٹ وزٹ کر کے آئے ہیں یو ایس کا، واپس آ کے بڑی شرمندگی سے بول رہے ہیں کہ اگر حماس کی حکومت قائم رہی غزہ میں تو یہ ہماری شکست ہوگی. تو اسرائیل پوری امریکہ کی سپورٹ کے ساتھ حماس جو ایک صرف پارٹی ہے، فلسطین کی اور جماعتیں بھی ہیں جیسے الفتح ہے، فلسطین اتھارٹی ہے، PLO ہے اور پاپولر ڈیموکریٹک اتحاد ہے، القاسم بریگیڈ ہے، الاقصی مارٹائر بریگیڈ ہے. تو اس کا ایک حصہ ہے حماس. اچھا جنرل صاحب، ویسے آپ نے بالکل درست کہا کہ نہ تو ہم فلسطین ہیں اور نہ ہی بھارت جو ہے وہ اسرائیل ہے. آپ کے خیال میں کیا بھارت نے یہ جو رسپانس ابھی پاکستان کی جانب سے آج سامنے آیا ہے، بڑا تگڑا رسپانس ہے، بڑا کیلکولیٹڈ رسپانس ہے، کیا بھارت نے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ پاکستان اس حد تک جا کر یہ ڈیسیژنز لے سکتا ہے؟ دیکھیے وہ بات سوچے سمجھے مودی صاحب کرتے ہیں. مودی صاحب کی کوئی تعلیم نہیں ہے. ان سے جب بھی سوال کیا کہ آپ نے BA کہاں سے پاس کیا، کوئی ڈگری نہیں ہے اور فٹ پاتھ پہ چائے بیچا کرتے تھے. چلیں جس طریقے سے بھی صدر بن گئے، وزیر اعظم بن گئے، وزیر اعظم بننے سے پہلے امریکہ نے ان پہ پابندیاں لگائی ہوئی تھی. وہ لیکن مودی صاحب تو چائے بیچا کرتے تھے، لیکن جو ان کا ابھینندن ہے وہ چائے پینے کے لیے اس کو پاکستان ضرور آنا پڑا. اس کو ہم نے چائے پلائی اور وہ ہمیشہ ہماری چائے یاد کرتا رہتا ہے. تو انہیں احساس نہیں. پاکستان نے بڑا اچھا ایک نپت اللہ، جیسے فار ایگزامپل پاکستان نے ایئر سپیس ان کی بند کر دی ہے. اس ایک اقدام سے میں کچھ تھوڑا اسٹیٹسٹکس کو دیکھ رہا تھا کہ جب لاسٹ ٹائم ہم نے بند کی تو ان کا ایک ہفتے میں تقریباً $100 ملین کا نقصان ہوا تھا. تو اگر اس کو آپ ایک مہینے پہ لے جائے تو 400 سے $450 ملین یعنی کہ $500 بلین کا انڈین ایئر لائن کو نقصان پر منتھ اٹھانا پڑے گا. انہیں سمجھ لگ جائے گی کہ یہ انہوں نے جو ہے کیسے یہ بیوقوفیاں کی ہیں. اور بیسیکلی بیوقوفی انہوں نے ایک تو فائدہ اٹھایا JD وینس صاحب کا آنے کا. دیکھیں جب پچھلی دفعہ وہاں بل کلنٹن آئے تھے 2000 میں مارچ میں، تو وہاں انہوں نے 36 مار دیے تھے. اور ابھی جو میڈلن البرائٹ کی کتاب آئی ہے مائٹی اینڈ آل مائٹی، اس کا پریفیس لکھا ہے اس نے بل کلنٹن نے. تو اس میں اس نے لکھا ہے کہ if I had not gone to India, the life of those 36 innocent Sikhs might have been saved and they might have been alive today. تو یہ ان کا چہرہ ہے. بالکل جی، یہ آپ نے بالکل درست کہا جنرل صاحب. یہ تو چہرہ بھارت کا ایسا مکروہ چہرہ جو ہے وہ تو اب پوری دنیا ہی دیکھ رہی ہے اور ہم نے دیکھ بھی لیا کہ کینیڈا میں کیا ہوا، امریکہ میں کیا ہوا، دیگر ممالک سے جو خبریں جو سامنے آ رہی ہیں. اچھا جنرل صاحب، آپ کی جانب میں آؤں گا. اب ہم تو دیکھ رہے تھے سالہ سال سے مقبوضہ کشمیر میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، باہر سے لوگوں کو لا کے وہاں پر بسایا جا رہا ہے. 7 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ فوج جو ہے وہاں پر تعینات ہے اور ایک انہوں نے الیکشنز بھی ڈھونگ الیکشنز بھی کروا دیے اور پوری دنیا میں میسج دیا کہ جی اب تو یہ خطہ جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں ہے. یہ جو بھی حالیہ واقعہ ہوا ہے اس کے بعد تو ساری خلی کھل گئی ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بھارت کا مقبوضہ کشمیر میں کسی بھی قسم کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. 7 لاکھ فوج بھی کسی کام کی نہیں تھی ان کی.
بالکل دیکھیں ان کا بالکل وہاں خاص طور پہ کشمیر ویلی میں انڈین بالکل رٹ نہیں ہے. میں نے کل ایسی کئی ویڈیوز دیکھی کہ وہاں کشمیری عوام سری نگر ویلی میں کھڑے ہوئے ہیں اور ساتھ انڈین فوج کے سپاہی بھی کھڑے ہوئے ہیں, اور وہ سپاہی بلکہ ساتھ ملے ہوئے ہیں, خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں, اور وہ بالکل جیسے ہوتے ہیں نا یوز لیس ہیں, ایکسپیکٹیٹر بنے ہوئے ہیں اور لوگ انہیں دھکے بھی دے رہے ہیں. تو وہ بیچارے بھی اوور اسٹریچ ہوئے ہوئے ہیں کہ پچھلے 20 سال سے وہاں ان کو رکھا ہوا ہے, اور انہیں یہ انڈین کے جو مجاہدین ہیں وہاں پہ ان سے بھی انہیں خطرہ رہتا ہے, اور وہ وہاں پہ ڈپلائڈ ہیں اپنی فیملی سے دور. تو ایک ان کا مرال بڑا لو ہے, وہاں سوئسائڈ وہ کر رہے ہیں تو, اور اسٹریچ آؤٹ ہوئے ہوئے ہیں. اب دیکھیں وہاں پہ 8 لاکھ جو فوج ہے اور چھوٹی سی یہ کشمیر ویلی ہے, اور اس میں بھی یہ چپے چپے پہ کھڑے ہوئے ہیں, اور وہ کہہ رہے 10 چیک پوسٹیں ہیں سری نگر سے پہلگام جانے کے لیے. بالکل. اب یہ 10 چیک پوسٹوں سے کون گزر کے کیسے وہاں پہنچ گئے, اور پھر چلیں کوئی جس نے کر بھی دیا. بالکل جنرل صاحب, یہ تو سری نگر سے صرف 90 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے جہاں پر یہ واقعہ ہو گیا ہے, ایل او سی سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. تو اتنا ایریا جو ہے وہ کس طرح سے لوگ اندر داخل ہو گئے؟ یہ سوال جو ہے انڈیا کا سمجھدار پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ مودی سے پوچھ رہے ہیں, خاص طور پہ انڈین جو ہے نیشنل کانگریس, اس میں دیکھیں ان کے انڈین نیشنل کانگریس کے جو ہیں سونیا گاندھی, ان کے داماد نے ان سے پوچھا ہے کہ بھائی آپ ایکسیپٹ کریں کہ آپ کی سیکیورٹی کی ناکامی ہے, یہ آپ کا فیلئر ہے, آپ نے اتنی بڑی 8 لاکھ فوج رکھی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں وہاں یہ واقعہ ہو گیا, کیوں ہو گیا اور وہ فوج کس کام کی؟ تو اس پہ بھی انہوں نے پریشر ڈالا ہوا ہے. اور جیسے آج مودی صاحب پہنچ گئے باہر, اور یہ دیکھیں انہوں نے الیکشن پہلے بھی ایسے کیا تھا پلوامہ میں, جب کسی اسٹیٹ میں جب الیکشن ہوتے ہیں اور ان کی سیٹس کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈا بناتے ہیں, ہائپ کریٹ کرتے ہیں. جنرل صاحب بہار میں جو انہوں نے آج خطاب کیا ہے وہ تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی الیکشن کی کیمپین چلا رہے ہیں, اور ہمیں پتا ہے کہ اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ جو ہے وہ بھارت میں بہت زیادہ بکتا ہے, اور اس طرح کے واقعات کو وہ بیس بنا کے دوبارہ سے سیاست میں اپنی جگہ بنانا چاہ رہے ہیں, اپنی کمزور حکومت کو سہارا دینا چاہ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں وہ جو بہار کی سٹیٹ ہے ساؤتھ میں ہے, جس کا ایک طرف بارڈر نیپال سے ملتا ہے اور جھارکھنڈ نیچے اس کا ہے, اور ساؤتھ ایسٹ میں بنگلہ دیش آ جاتا ہے, تو وہاں الیکشن کیمپین کے لیے گئے. یہ باقی تو دیکھیں ریٹورک پاکستان کی تو وہ جیسے کر رہے ہیں, بٹ ایکچوئل تو آپ کو پتا ہے کہ چند مہینے بعد وہاں الیکشن آ رہے ہیں باہر کی سٹیٹ میں, تو یہ الیکشن وہاں پہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں کہ پاکستانی کے خلاف بیانیہ بناؤ اور وہاں جا کے الیکشن کیمپین میں حصہ لو اور پاکستان مخالف جذبات بھڑکا کے ووٹ لو. اب اس پہ انڈین نیشنل کانگریس بڑے سوال اٹھا رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ثبوت دیں آپ کے کدھر ثبوت ہے, اور انڈین نیشنل کانگریس وہاں پہ ایک بڑی اپوزیشن کے طور پر اس اسٹیٹ میں ہے. تو مودی جو کی گورنمنٹ جو ہے یہ صرف 30-32 ایکسٹرا سیٹوں سے بچی ہوئی ہے. ٹھیک, اگر 30-32 ایکسٹرا جو سیٹیں ہیں, کیونکہ 240 سیٹ تو انڈین نیشنل کانگریس کے پاس بھی ہیں, انہوں نے 270 سیٹوں سے حکومت بنائی ہوئی ہے, تو اگر 30-35 وہ ممبر آف پارلیمنٹ ٹوٹ کے ان کے ساتھ آ جاتے ہیں, مودی کی گورنمنٹ گر جائے گی. اور مودی زیادہ تر سے سسٹین نہیں کر سکتا. اب وقت آ گیا ہے کہ انڈیا کے جو میجورٹی لوگ ہیں وہ اتنے ہارڈ لائنر نہیں ہیں جتنے ہندوتوا والے اور آر ایس والے ہیں. تو انڈین نیشنل کانگریس جو ہے شروع سے ایک بیلنس جماعت ہے, اور اس جماعت نے جو ہے کشمیر میں نیشنل کانفرنس سے مل کے الیکشن جیتا ہے. ٹھیک, اور انہوں نے نیشنل کانفرنس سے وعدہ کیا تھا کہ اگر یہ آپ لوگ جیت گئے تو ہم جو 370 آرٹیکل ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کا اس کو بحال کر دیں گے, اور جو کشمیر کی جو اوریجنل سٹیٹس ہے آٹونومس وہ ہم واپس ریسٹور کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا. اب وہ فی الحال کیونکہ نہیں کر پا رہے, حکومت بی جے پی کی ہے, اور وہاں پہ عمر عبداللہ اس بارے میں بات چیت کر رہے تھے, تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور جے ڈی وائنس کے وزٹ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا ایک موقع ہے کہ یہاں پہ گڑبڑ کی جائے اور اس کا الزام پاکستان پہ ڈال دیا. اور کافی سوالات جو ہے اس سچویشن پہ جنم بھی لے رہے ہیں جنرل صاحب.